یعنی وہ پیدا ہو تو بیٹی کی شکل میں ہے تو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے، وہ جوان ہو کر کے شوہر والی ہو جائے نیک بیوی شوہر کے لیے جنت ہے، وہ ماں بن جائے تو ماں بننے کے بعد اس کے قدموں میں جنت سمٹ آتی ہے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور یاد رکھنا جنت جو ہے وہ بتانے کی چیز نہیں ہے، جنت چھپانے کی چیز ہے۔ جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا دی گئی ہے، جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ جن اور جنت کا مادہ ایک ہی ہے، تو جو جنت ہوگی وہ چھپی ہوئی ہوگی۔ ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے، اس لیے ہم عورت کو چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنی جنت بھی جو آسمانوں پر ہے وہ چھپا کے رکھی ہے۔ ہمارے یہاں عورت زمین کی جنت ہے، ہم نے اس کو بھی چھپا کر کے رکھا۔ دنیا دکھائی جاتی ہے، جنت نہیں دکھائی جاتی، جنت چھپی ہوئی۔ جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی ہے۔ سنو میری بہنوں، آج کل تو عورتیں کسی کے بھی ساتھ بیٹھتی ہیں، کسی بھی کے بھی سامنے بے پردہ جاتی ہیں۔ یاد رکھنا یہ بھولا پن چھوڑو، پردے کے پابند بنو۔ دیور سے بھی پردہ، جیٹ سے بھی پردہ، خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ، چچا زاد بھائی سے بھی پردہ، ماموں زاد بھائی سے بھی، سب سے پردہ کرو۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، امام ابن الجوزی اس حدیث کو لائے ہیں، توجہ سے سننا۔ پوچھا یا رسول اللہ، کیا کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی ہے؟ کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، کوئی عورت اکیلے کسی مرد کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر وہ عورت نیک ہو اور جس کے ساتھ بیٹھے وہ مرد بھی نیک ہو، دونوں نیک ہو، تو دونوں نیک لوگ ایک کے ساتھ بیٹھ سکتے دوسرے کے ساتھ؟ اب آقا کا جواب سنو، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عورت مریم کی طرح نیک ہو، جملے پہ توجہ کریں، حضور کی حدیث، لوگ کہتے ہیں مجھے میری بیٹی پہ بڑا فخر ہے۔ تیری بیٹی مریم ہے؟ کون ہے تیری بیٹی؟ میرے بھائی، مجھے میری بیوی پہ بڑا اعتماد ہے۔ کیا ہے تیری بیوی مریم ہے؟ استغفر اللہ۔ سنو، جس کی شان میں قرآن کی 3 صورتیں بیان ہو رہی ہے وہ سیدہ مریم، حضرت عیسیٰ کی امی۔ آقا فرماتے ہیں اگر مریم کی طرح نیک عورت ہو اور یحییٰ کی طرح نیک مرد ہو اور دونوں اکیلے بیٹھنا چاہے تو میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہے کوئی یحییٰ جیسا نیک مرد؟ ہے کوئی مریم جیسی نیک عورت؟ جب ان کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو یاد رکھنا بیٹیوں، اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے پردے کی پابندی کرو۔ ابھی آپ لوگ اہل البیت کی بات پہ بڑا ناز کرتے ہو، کرنا بھی چاہیے، لیکن میں سوچتا ہوں یا اللہ، سیدہ فاطمہ کا ذکر کتنا سنتے ہو، کتنا سنتے ہو، کتنا سنتے ہو، مچلتے ہو اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہو، ان کی کنیز کہتے ہو، لیکن کیا یہ بھول گئے سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپایا؟ ایک دن کسی نے امام حسن یا امام حسین سے کہا تھا، حضرت امام حسین کی بات مجھے یاد آتی ہے، حسین تیری ماں بہت نیک تھی، توجہ کرنا، تیری ماں بہت نیک تھی۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا تو نے سچ کہا، میری ماں کے وصال کے وقت میں صرف 7 سال کا بچہ تھا، لیکن اس عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ 7 سال کا بچہ ہے بیٹا، کہتے ہیں کہ میں نے اس عمر میں بھی اپنی ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا۔ یہ ہوتا ہے پردہ۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ لڑکیاں اجنبی مردوں سے تعلق بنائیں۔ استغفر اللہ، یہاں کی لڑکیاں ایسی نہیں ہے، بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے فلموں کی وجہ سے، سیریلوں کی وجہ سے، لیکن ویکسین کے طور پہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ٹیکہ لگاتے نا بیماری سے پہلے، اس کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ دنیا کے اندر عورتیں پاک دامن ہو جائیں، کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی عورت پر ڈورے ڈالے، کسی عورت کو بہکائے۔ عورتیں پھسل رہی ہے، اسی لیے مرد جو ہے وہ ناجائز تعلقات میں قائم ہو رہے ہیں۔ اور لڑکوں کو بھی کہہ دوں، 16 17 سال کی عمر میں لڑکیوں سے ناجائز دوستی کر کے زنا کے اڈوں پر جانے والوں، زنا کرنے والوں، بدکاری کرنے والوں، سن لو، یہاں تک فرمایا گیا ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے، ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے۔
زنا اور ماں باپ کی نافرمانی دو ایسے گناہ ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے. ماں باپ کا غدار جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آئے گی, اور زانی جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. بزرگوں نے یہاں تک فرمایا جو دنیا میں زنا کرتا ہے اس کی نسلوں تک اللہ عذاب کو باقی رکھتا ہے, اس کی نسلیں تڑپائی جاتی ہے, اس کی نسلیں سسکیاں لیتی ہے. بلکہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا زانیوں کی نسل میں اندھے, لنگڑے, لولے, عیبی اولاد پیدا کی جاتی ہے تاکہ ان کو تڑپایا جائے. حالانکہ ہر زانی جس کے گھر میں لنگڑی لولی اولاد پیدا ہو اس کو زانی مت سمجھنا, اس پہ شک نہیں کرنا, کیونکہ 98% لوگوں کے گھر میں بطور سزا اولاد عیبی پیدا ہوتی ہے اور 2% لوگوں کے گھر میں بطور امتحان پیدا ہوتی ہے. وہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں, گندی فلمیں دیکھ کر, گندی پکچریں دیکھ کر اپنے آپ کو بدکاری کی طرف نہ لے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب زنا کرنے والوں کو ہوگا جو شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا, جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا 2 لمحے کی لذت کے لیے, 2 منٹ کی لذت کے لیے. اللہ اکبر, کتنا دردناک عذاب ہے. کاش لوگ توبہ کرتے, کاش لوگ استغفار کرتے. میرے بھائی, آدھے گھنٹے کا سیریل ہماری زندگی نہیں ہے, 3 گھنٹے کی فلم ہماری زندگی نہیں ہے. اپنے آپ کو برباد نہ کرو. اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں جہنم میں پہاڑ ڈالے جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. جس جہنم میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس جہنم میں میرا آپ کا کیا بنے گا, ہماری ہڈی پسلیوں کا کیا بنے گا. یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں, کسی مفتی صاحب کا قول نہیں, کسی شیخ الحدیث صاحب کا قول نہیں, کسی جلسے کے نقیب اور خطیب کا قول نہیں, یہ تمہارے اور میرے سچے رسول کا فرمان ہے. آقا نے کہہ دیا زانی کو آگ کی قمیص پہنائی جائے گی تو پہنائی جائے گی, وہ اس سے بچ نہیں سکتا. میرے تمہارے سچے رسول نے فرمایا اس سے بڑھ کر دردناک بات اور کیا ہو سکتی ہے. اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا. آقا فرماتے جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا, زنا دنیا میں زنا کیا ہوگا, ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ رکھ کر دہکائی جائے گی. کتنا کمزور مقام ہے. اللہ اکبر, اس کمزور مقام پر جب جہنم کی آگ دہکائی جائے گی کیا بنے گا. یہ دنیا ہی سب کچھ ہے, دنیا کی لذتیں سب کچھ ہے. اے میری قوم کے جوانوں, یہ جوانی ختم ہو جائے گی. 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے, 40 سال پہ جوانی 50 سال پہ ختم ہو جاتی ہے. یہ جوانی جانے کے لیے آتی ہے. ہمیشہ جوانی کی بہاریں نہیں رہے گی, ہمیشہ یہ ابھرے ہوئے گال نہیں رہیں گے, ہمیشہ یہ خوبصورت آنکھیں نہیں رہے گی. یہ نرم نرم بالوں پر جو گھمنڈ کرتے ہو, جو بار بار انگلیوں سے بال کو سنوارتے ہو, بڑھاپے میں یہ نرم بال سخت ہو جائیں گے. اور سن لو, اللہ اکبر, عظمت قرآن و سنت محفل میں آنے والوں, علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں, جو جوانی میں جرائم کرتے ہیں, جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں, اللہ ان کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ اس بڑھاپے میں اتنے وہ ذلیل ہوتے ہیں اگر وہ کسی سے بھیک مانگتے ہیں, بھیک, تو کوئی ان کو بھیک بھی نہیں دیتا. وہ بستر میں چادروں میں منہ چھپا چھپا کر کے روتے ہیں. وہ رات کو تارے گن گن کر رات گزارتے ہیں. راتوں کی تاریکی میں جوانی میں پاپ کرنے والوں کو اللہ بڑھاپے میں نیند چھین لیتا ہے, سکون کی نیند چھین لیتا ہے. دولت کے نشے میں, حسن کے نشے میں, جوانی کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والے جوانوں سن لو, نرم گدوں کو دولت کے بلبوتے پہ خریدا جا سکتا ہے مگر سکون کی نیند نہیں خریدی جا سکتی. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں, بڑھاپا آئے گا, 1 گھنٹے کے اندر تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی, 3 گھنٹے کی فلم تمہاری زندگی نہیں ہے. ابن رجب حنبلی کہہ رہے ہیں جس نے جوانی میں پاپ کیا ہوگا اتنا دردناک بڑھاپا آئے گا کہ راتوں کو تارے
गिनेगा उसको नींद नहीं आएगी, तड़पेगा उसको नींद नहीं आएगी, वो मौत मांगेगा उसको मौत नहीं आएगी, लोगों से भीख मांगेगा उसको भीख नहीं मिलेगी, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा के रोएगा। बुढ़ापे में तो दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। अरे दोस्त क्या, बीवी भी मुंह नहीं लगाती बुढ़ों को बुढ़ापे में। कोई बूढ़ा इसको न समझे कि मैं उसको जलील करने आया हूं। याद रखना, जवानी में पाप से बचो, जवानी में जराइम से बचो। कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है और बुढ़ापा आने वाला है। और अगर आज से पहले किसी ने जिना किया, गंदी फिल्म देखी, गंदी पिक्चर देखी, गानों में अपना वक्त जाया किया, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, खुदा को राजी कर लो। अपनी बहनों से भी कहता हूं, मेरी बहनों सच्ची तौबा कर लो, अपने आप को बदल दो। इसलिए कि इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, बस गुफ्तगू एंड की तरफ, इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, क्या कहते हैं जरा सुनिए। इब्ने रजब हम्बली कहते हैं कि अल्लामा इब्ने तय्यब तबरी नाम के बुजुर्ग थे, 100 साल के हो गए थे, 100 साल के, 100 साल की उम्र में भी वो बिल्कुल फिट थे और जवान थे, जवान। किसी ने कहा आप 100 साल में भी फिट और जवान हो? उन्होंने कहा हाँ। राज क्या है? का राज ये है कि मैंने अपनी जवानी को गुनाह से बचाया, अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे से बचा लिया। मेरी बहनों, किसी के चक्कर में ना आओ, जिना से बचो, बदकारी से बचो, बेपर्दगी से बचो। आपसे भी कहता हूं, आज गंदी फिल्मों की वजह से जवान जिना की तरफ जा रहे। आखिरी रिवायत जो मैंने कहा था पढ़ने के लिए, वो दूसरी रिवायत पढ़ूं, तवज्जो से सुनना, थोड़ी तवील है, गौर से सुनो। तौबा करो, नमाज छोड़ी तौबा करो, जिना किया तौबा करो, गाने सुने तौबा करो, बदकारी की तौबा करो, औरतों से बेपर्दा मुलाकातें की तौबा करो, तौबा करो, बदलो, पलटो, अल्लाह की तरफ पलटो। अल्लाह पाक की बारगाह में जो तौबा करे अल्लाह उसको माफ करता है। बहुत ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, तौबा क्या चीज है, कैसे कैसों ने तौबा किया, अल्लाह ने उसको कबूल किया। तौबा करने वालों को अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने शोहरत दी, अल्लाह ने मकाम दिए। बल्कि फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह पाक रहने वालों को अपना महबूब बना लेता है। मेरे भाइयों, गुनाह सबसे होते हैं, बुराइयां सबसे होती हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमसे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। एक दिन मैंने सोचा अल्लाह कितना प्यार करता है, बताऊं कितना प्यार करता है। अल्लाह अकबर। मैं कोई शायर तो नहीं, लेकिन कभी कभी मैं कलाम लिखता हूं टूटे फूटे अंदाज में। मैं बैठा हुआ था, मेरी मौजूदगी में एक साहब मेरा कलाम तोड़ फोड़ कर पढ़ रहे थे। मेरी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने उससे कुछ सीखा। जो साहब नातखा तोड़ फोड़ कर मेरा कलाम पढ़ रहे थे उल्टा सीधा, तो मुझे उससे इबरत हुई। मैंने सोचा जिस कलाम को मैंने बनाया है इसके साथ कोई छेड़छाड़ करे तो मुझे इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि ये कलाम लिखने वाला मैं हूं। मेरी शायरी से छेड़छाड़ो तो मुझे इतनी तकलीफ होती है। मुझे तो मेरे अल्लाह ने बनाया है, अगर कोई मेरे साथ छेड़छाड़ करे, जब मुझे अपने बनाए हुए कलाम से इतना प्यार है तो उसको उसकी बनाई हुई मखलूक से कितना प्यार होगा, कितनी मोहब्बत होगी। अल्लाह अकबर। गौर फरमाए। और हर शायर का ये हाल है, इसीलिए अच्छे शायर किसी ऐरे गहरे को अपना कलाम नहीं देते, वो अच्छे नातखा का इंतखाब करते हैं। आवाज अच्छी हो, अंदाज अच्छा हो, तलफ्फुज अच्छा हो, ये बात है मेरे भाई, याद रखना। बल्कि तुम और देख लो, तुम्हें अपने बनाए हुए घर से कितना प्यार है। बच्चे खुद सोचे, उनके बनाए हुए घरौंदे से बच्चा कितना प्यार करता है। बताओ, अगर बच्चे का घरौंदा कोई तोड़ दे तो बच्चे कितना रोते हैं। अरे जब बच्चे के बनाए हुए घरौंदे से बच्चे को प्यार है, तुम्हारे बनाए हुए घरों से तुम्हें प्यार है, तो उसकी बनाई हुई मखलूक से वो कितना प्यार करता होगा। अल्लाह हमारा दुश्मन नहीं है, अल्लाह हमारा महबूब है और वो हमसे मोहब्बत भी करता है। इस मकाम पर पहुंचकर तो वश्त करने को जी चाहता है। अरे मिट्टी पड़े लोगों के मुंह पर, कोई हमसे प्यार करे ना करे, अल्लाह हमसे प्यार करता
ہے کیا یہ کم ہے؟ اور وہ بھی کتنا پیار کرتا ہے. لیکن میرے عزیز ہم نے سب کی محبت کا احساس کیا، رب کی محبت کا احساس نہیں کیا. ہم نے سب کی پیار کی قدر کی، رب کے پیار کی قدر نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کے پیار کی وہ قدر نہیں کی جو کرنے کا حق تھا. آؤ آؤ، اللہ سے کب تک دور بھاگو گے؟ کب تک اللہ سے دور جاؤ گے؟ رمضان شریف قریب ہے، ایک ہفتے کے بعد رمضان شریف آنے والا ہے، موسم بہار آنے والا ہے، عبادت کا موسم آنے والا ہے. اپنے آپ کو تیار کر لو، گناہوں سے چھٹکارا پالو، گناہوں سے توبہ کر لو. عہد کرو آج کے بعد کی زندگی نیکیوں کی زندگی ہوگی، پرہیزگاری کی زندگی ہوگی، تقوی کی زندگی ہوگی. آج سے پہلے جو گناہ کے نہیں کریں گے. نماز چھوڑ کر مسجد کو ویران کیا، رسول اللہ کا دل دکھایا. ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، 20 رکعت پوری پڑھیں گے، پوری نمازیں پڑھیں گے. رمضان شریف جس کو مقبول مل گیا وہ جنتی ہو گیا، اس کی نجات ہو گئی. اس لیے رمضان شریف میں عبادت ضرور کرنا، سارے روزے ضرور رکھنا. اگر نہیں رکھو گے حضور کو تکلیف ہوگی، حضور رنجیدہ ہوں گے، حضور ناراض ہوں گے. اللہ اکبر. آئیے وہ دوسری حدیث جو پڑھنی تھی اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضور اللہ اکبر کیسے کریم ہے، ان کا رب ان سے بڑا کریم ہے. اللہ اکبر. سنیے سنیے، گناہ سے توبہ کرو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی، ایک مرتبہ امام حسن بصری نے کہا تھا لوگو توبہ کرو. کیا پیاری بات آئی ہے. حسن بصری نے کہا تھا لوگو توبہ کرو، لوگو توبہ کرو. اور پھر کہتے ہیں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا. پردے کے پیچھے عورتیں بیٹھ کر کے تقریر سن رہی تھی، واز سن رہی تھی. ایک بوڑھی کانپتی ہوئی آواز آئی، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو. اللہ اکبر. حسن بصری چپ ہو گئے تو بوڑھی آواز آئی، حسن تم کہتے ہو اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو کبھی نہ کبھی کھل جائے گا. حسن مجھے یہ تو بتا دے، تو کہہ رہا ہے کہ کھل جائے گا، مجھے یہ بتا کہ اس نے دروازہ کب بند کیا ہے؟ کھلتا وہ ہے جو بند ہوتا ہے، اس کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا. سارے بادشاہ دروازے بند کر لیتے ہیں، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. ہر دروازے پہ دربان ہے، اللہ کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں ہے. جو چاہے اس کے دروازے پہ صدق دل سے آ جائے، جو اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے. ہر دروازے کا حال یہ ہے، امیر غریب میں فرق ہے، کالے گورے میں فرق ہے، ان پڑھ پڑھ لکھے میں فرق ہے، نیک اور بد میں فرق ہے. تنہا میرے اللہ کا در ہے جہاں کوئی فرق نہیں ہے، جو آتا ہے اپنا بنا لیا جاتا ہے. دنیا کی ہر عدالت کا دستور ہے، دنیا کی ہر عدالت کا دستور ہے کہ اگر آپ جرم قبول کر لو، میں قاتل، میں چور، میں یہ میں وہ، تو ہر عدالت تمہیں سزا دیتی ہے. ایک میرے اللہ کی عدالت ہے، اگر وہاں جرم قبول کر کے توبہ کر لو سزا نہیں دی جاتی، اپنا محبوب بنا لیا جاتا. آؤ اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ. کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف. مکار لوگوں سے دل لگانے والوں، خالق وفا سے دل لگا. چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو گناہ. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. چھوڑ دو گناہ. حدیث سنیے، اس کے راوی بھی انوکھے راوی ہیں. آج انوکھے راویوں کی روایت پیش آ رہی، جو جلدی روایت نہیں کرتے ان کی روایتیں یاد آ رہی ہے. کون ہے؟ رسول اللہ کے دوسرے جانشین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں. ہائے ہائے ہائے. راوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے ماں باپ قربان. کون فاروق اعظم؟ جبریل علیہ السلام کہا کرتے تھے اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. ہاں. اب وہ فاروق اعظم روایت کرتے کہ میں حضور سے ملنے گیا. سن لیجئے، اللہ کو منانا کتنا آسان، سب سے آسان اللہ کو منانا ہے. میں تقابل نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو منانے کا طریقہ بتا رہا ہوں. اللہ والے بن جاؤ. بہت بڑا نصاب نہیں اللہ والے بننے کا. اس کے در پہ آ جاؤ، یہ کہہ کہ میں برا ہوں، بس رو گڑ گڑاؤ، اپنا بنا لیتا ہے.
اللہ جتنی جلدی اپنا بناتا ہے کوئی نہیں بناتا، اور اللہ ایک بار جس کو اپنا بناتا ہے پھر اس سے رشتہ نہیں توڑتا۔ اللہ کی شان ہے، وہ کسی سے رشتہ نہیں توڑتا۔ ہاں ہاں، وہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، دیکھو ہائے حضور سے کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب، لوگ میرا پتہ پوچھتے ہیں نا آپ سے، توجہ ہے، اے میرے حبیب، سب کی قدر کی، اللہ کی قدر نہیں کی ہے، بہت معافی کے ساتھ، بہت معافی کے ساتھ۔ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں پیروں کی برائیاں کر رہا ہوں، لعنت ہو اس شخص پہ جو پیروں کی برائیاں کرے، سچے پیروں کی برائیاں۔ میں صرف سمجھانے آیا ہوں، ہم خود پیر رکھتے ہیں بھائی پیروں کی، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، شکوہ ہے آپ سے، جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرتے ہیں اتنی عزت شاید آپ اللہ کی نہیں کرتے۔ مجھے شکوہ ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے شکوہ ہے، جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرو، پیر کی میں منع نہیں کرتا، لیکن جتنی عزت پیر کی کرتے ہو اتنی عزت آپ اللہ کی نہیں کرتے۔ میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات بتاؤں میرے بھائی، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے، میری آنکھوں سے، محمد علی بھائی میری آنکھوں سے دیکھا، اس چھوٹی عمروں نے بہت تجربے کیے۔ اگر مرید مالدار ہے، مالدار کے بعد مرید غریب ہو گیا، پیر صاحب اس کے گھر رکتے تھے، رکنا چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ وہ غریب ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ میں سچے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو تمہیں لوٹنے آتے ہیں نا، تمہارے دلوں کی بجائے تمہاری جیب پر جن کی نظر ہوتی، ان کی بات کر۔ لیکن تم اللہ سے زیادہ، وہ اللہ جس نے تمہیں زندگی دی، سب کچھ دیا، اس سے پیار کرنے کی بجائے اس سے زیادہ پیار آپ اپنے پیر سے کہیں کر رہے ہو۔ آپ دلیل سن لیں، اگر میں مجرم ہوں آپ مجھے سزا دیں، میں بہت سادہ آدمی ہوں، میں کوئی محقق مفکر علامہ کچھ بھی نہیں، میں غوث پاک کے در کا فقیر، بے ہنر فقیر، ان کی بارگاہ کا سگ، بے ہنر سگ، سگے سگان آل محمد، میری کوئی اوقات نہیں، لیکن اپنے پیر سے جتنی محبت کرتے اتنی اللہ سے نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پیر